بنو سما کی آواز جو آپ کا ہمارا سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے. یقیناً بنو سما کی آواز میں کنٹیسٹنٹس نئے سے نئے آتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. ہمارے پاس ہمارے ججز موجود ہیں. سبیر رحمانی بھائی السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ جی. اور فصیح بھائی السلام علیکم. آپ کا تو کلام بھی ہم نے سنا, بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے کلام پیش کیا. آگے بڑھتے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے, اور اسد اور معروف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے جونیئر ججز ہیں. تو آج اسد ہمیں آپ بتائیے کہ پہلے ہمارے پارٹیسپینٹ کون ہیں؟ السلام علیکم احسان بھائی. وعلیکم السلام. آج بنو سما کی آواز میں کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں فیضیہ حسین, جو حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں گے. جی بسم اللہ. ایسا تجھے تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ماشاءاللہ منجھے ہوئے زبردست, بہت ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب. فصیح بھائی آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ فیضیہ حسین صاحب نے بہت اچھا پڑھا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کی صرف. جی. میں تقریباً میں جب بنو سما کی آواز شروع ہوا, میں اس وقت سے بنو سما کی آواز کا حصہ ہوں. الحمدللہ 4 یا 5 مقابلے تک بہت اچھا چلتا رہا, لیکن امجد صابری صاحب سے بھی میرا ایک اختلاف تھا کہ سر کے اوپر جتنی توجہ ہے نا اتنی ادائیگی کے اوپر توجہ نہیں ہے. ایک پیٹرن چل گیا کہ ایک ہی اسٹائل پہ پڑھنا ہے. الحمدللہ اس وقت نعت خانے کے حوالے سے اور بھی ورائٹی ہے اور بھی اسٹائل ہے. ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک یکسانیت کا شکار ہے. صحیح. ایک ہی اسٹائل کو پڑھا جا رہا ہے. اور بھی اگر مقابلے کو مقابلہ رکھنا ہے تو اس میں دیگر انداز جو ہیں ان کو بھی آپ کو اختیار کرنا ہوگا. مالا انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن ان کے الفاظ جو تھے ان کی ادائیگی صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے, بالکل. جی سبھی بھائی کیا کہیں گے؟ فیضیہ حسین نے پڑھا تو اچھا, لیکن مسئلہ یہ بیٹا اگر آپ تھوڑا سا سر اونچا کر کے پڑھتے نا تو آپ کے پاس سانس کھل جاتا آپ کا, اور سینے کا فورس جو نعت کے لیے ضروری تھا جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں لگ سکا. دوسرا, ہم یہ مرکیاں لگانے میں اتنی توجہ اپنی جذب کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیک اپ میں سانس کتنا ہے. نعت خواں کی پڑھت میں سر کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے, پیچھے اس کا سانس کا بیک اپ. تو اگر وہ بھرپور ہے پیچھے تو بہت اچھا آتا ہے, ورنہ کمزور ہو جاتا ہے بہت. آئندہ احتیاط رکھیے. ٹھیک ہے جی, بہت خوب. اور نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے, لیکن ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور آپ لوگ جو ہیں ووٹنگ کیجئے, اور آپ کی پسندیدگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آگے جائے گا. ایک کنٹیسٹنٹ آ کے جا چکے ہیں فیضیہ حسین. اب دوسرے کنٹیسٹنٹ کون ہے معروف ریاض, یہ بتائیے گا. سے ان کا تعلق ہے, نام ہے ان کا زینب بتول. بسم اللہ کیجئے. ٹھیک ہے جی, سنتے ہیں. بسم اللہ. ہاں
غلام حشر میں جب سید برا کے چلے غلام حشر میں جب سید برا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے مسافران لحد اس لیے نہ کہ چلے غلام حشر میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کیا کہیں گے؟ بہت کانفیڈنٹ، بہت جم کر پڑا ماشاءاللہ، اور بہت ہی سروں کا کنٹرول رکھا. حالانکہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا روزہ بھی ہے، یقیناً ہوگا، اور اس میں اس وقت گلے کے خشک ہونے کے باوجود سروں کا اتنا ٹھہراؤ رکھنا، ایک ایک نوٹ کو بھرپور طریقے سے لینا، اور کہیں آپ نے سانس نہیں ٹوٹنے دیا، جگہیں بھی ساری پرفیکٹ لگائیں. بہت سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. جی ماشاءاللہ انہوں نے میرا خیال ہے پیر نصیر الدین صاحب کا کلام پڑھا ہے، اور بہت عمدہ انداز میں انہوں نے اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں ماشاءاللہ اچھے پڑھنے کی انہوں نے اچھی کوشش کی ہے. کوئی آپ کو ایڈوائز دینا چاہیں گے ویسے فصیح بھائی، اور ہمارے جتنے بھی نعت خوان آ رہے ہیں، کیونکہ بریک میں تو ایک یہاں پر آف کورس ہماری ہمارا آرگیومنٹ بھی ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز جو آپ چاہیں کہ آپ آنے والے نعت خوان جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو بتا سکیں کہ بچے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ ہمیں تو یہ منتخب کر کے دیں گے، آپ کو ان کو سننا ہے، تو انہی پہ ہم نے ججمنٹ کرنی ہے. تو اب جس انداز میں یہ پڑھ رہے ہیں تو میں تو کہوں گا اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمارے پاس یہ تقریباً 40 کنٹیسٹنٹ ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں. جی، جس میں سے 20 کو دیکھیں 19-20 کے فرق سے پڑھ رہے ہیں سب. ٹھیک ہے، تو اب اسی میں ہمیں جج کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہی دیے گا کہ ان نعت خانوں کو آپ نے سننا ہے. کلام چینج ہونا چاہیے، کلام تو بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں، ادائیگی بھی اچھی ہے. اگر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نغمگی نہیں چاہیے. میں یہ کہ دیکھیں، سریلا ہونے میں اور بے سرا ہونے میں بہت فرق ہے. بے سرا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنی مرکیاں اتنے زیادہ اس کے اندر کلاسیکل انداز کے اندر اس کو چلے جانا، میں سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں یہ ہے. نعت کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا ہاں جیسے بچپن میں مجھے یاد دو چار جملے اس میں عرض کر دوں تاکہ وضاحت ہو جائے اس کی. فصیح بھائی اپنی جگہ کہنا جو چاہ رہے ہیں اس کی وضاحت ہو. یہ موسیقی کے بہت زیادہ استعمال، موسیقی کے استعمال سے مراد گائیکی کے جو اصولوں پر بنی ہوئی چیز ہے نا، ایک ضابطہ ہوتا ہے ہر چیز کا. فن موسیقی اور گائیکی بعض اصولوں پر ٹھہری ہوئی ہے، بعض راگوں سے بنتی ہے، اور راگ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں. لہٰذا ہم جس چیز سے استفادہ کریں گے اس کے اصولوں پر ہی پورا اترنا پڑے گا. اب وہ کہیں لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں غیر ضروری تو وہ چیز بوجھل ہو جاتی ہے، لیکن جن بچوں نے بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے کوئی فن برا نہیں ہوتا اپنی حیثیت میں. فن کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، نکھارتا ہے یا سنوارتا ہے. اور انہوں نے جو پڑھا وہ تو بہت فیلنگ کے ساتھ، اس میں تو آپ سنتے سنتے مطلب کچھ ہو رہا تھا، فیل ہو رہا تھا. ایک بات جو میں مس وہ آج کل کے کلام میں، کیونکہ بہت خوبصورت کلام، اتنا مشکل کلام، لیکن جب میں اپنے بچپن میں جاؤں تو جو اسپیسیفکلی نعت ہوتی تھی فاصلوں کو بڑی سمپل، تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی یا نبی ہم جھومتے تھے، ہم پڑھنا شروع کر دیتے تھے. آپ پہلے ہی مرحلے سے کاٹ دیتے ہیں کہ اس کو لینا ہی نہیں ہے جو اس انداز میں پڑھے. اچھا یہ کاٹ دیا جاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ پتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں مقابلے میں شریک ہونے کے لیے. اسد بتائیں گے؟ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اسد کیا کہیں گے اس میں؟ ممکن نہیں ہے. سبھی بھائی جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، فصیح بھائی کا بھی اچھی طرح اشارہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جب کنٹیسٹنٹ آتے ہیں تو ہمارے استادوں نے، ہمارے بڑوں نے جو سلیکٹ جو انتظام طریقہ کار بتایا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اب فصیح بھائی اگر جس طریقے سے ایڈوائز کر رہے ہیں تو سما یا کوئی بھی پلیٹ فارم جب ایسے بڑے اساتذہ اگر سلیکشن کے ٹائم پہ بھی بیٹھ جائیں تو اس میں جو فصیح بھائی کی خواہش ہے انسان ان کو بھی پورا کر سکے گا اور ان لوگوں کو سلیکشن اچھا میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل آپ لوگوں نے صحیح بات کی، لیکن ایک تھوڑا سا مجھے بھی ایشو یہ لگتا ہے اگر ہم ایسے کلام بچوں جو پڑھے ہوتے فاصلوں کو تکلف یا کوئی سا بھی ہم رکھتے ہیں تو اس پہ پھر ہمیں ہی وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ تو سیدھا کلام. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمپل ہو گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے ایگزیکٹلی کہ سمپل ہو گیا تھوڑا. ٹھیک ہے جی، یہ تو گفتگو جاری رہے گی اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ امپروومنٹ چاہتے ہیں اور بچوں کو بہت موقع دیا جاتا ہے.